السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور ایاز اسلم۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سیاسی بصیرت اور اجتماعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے تمام بحرانوں سے نکل آئے گا۔ ایوان بالا کے موجودہ اور سابقہ ارکان نے آج سینٹ کے خصوصی یادگار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی بالادستی پر زور دیا۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کی خواتین کو تعمیری افرادی قوت میں تبدیل کرنے کے لیے ان کی مالیاتی شمولیت کی اشد ضرورت ہے۔ وزارت خزانہ نے چینی تجارتی بینک ICBC سے $50 کروڑ کی دوسری قسط کے اجرا کے لیے دستاویزات مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان نے کم قیمت گھروں کی تعمیر اور کچی آبادیوں کو بہتر بنانے کے لیے چین کو تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے اندراج کے عمل میں رواں ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ اس کا ایٹمی اور میزائل پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے اور یہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے تمام رکن ممالک میں پائیدار ترقی کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی غرض سے اسلامی تعاون تنظیم کی ایک کمیٹی تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کے علاقے میں ایٹمی تصادم سے بچنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فوری مداخلت کریں۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی سمندر میں ایک اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربہ کیا ہے۔ اور لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا پہلا ایلیمینیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان جاری ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے ایاز اسلم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی اور اقتصادی استحکام کے مشترک مقصد کے لیے متحد ہو جائیں۔ وہ آج شام اسلام آباد میں سینٹ کی 50 سالہ تقریبات کے حوالے سے منعقدہ خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی بصیرت اور اجتماعی ذہانت کے ذریعے پاکستان تمام مسائل سے باہر نکل آئے گا۔ پاکستان کے عظیم تر مفاد کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملک کے تمام زعماء جو زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہو وہ مل بیٹھے اور بڑے سے بڑے جو بحران ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کی اور اس کا حل نکالا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اتحادی حکومت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے فورم سے خطاب کے لیے مدعو کرنے پر چیئرمین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی قیمتی آراء پر غیر ملکی مندوبین، سفارتکاروں اور مختلف اداروں کے نمائندگان کی بھی تعریف کی۔ تقریر کے بعد چیئرمین سینٹ نے وزیر اعظم کو یادگار کا تحفہ پیش کیا۔ اس سے پہلے سینٹ کا خصوصی یادگار اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت دوبارہ شروع ہوا۔ خصوصی یادگاری اجلاس ایوان بالا کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یقین دلایا ہے کہ IMF کے ساتھ اسٹاف معاہدہ قوم کے سامنے لایا جانا چاہیے۔ آج سینٹ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کے بعد اسے عوامی جائزے کے لیے وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر ڈالا جائے گا اور ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں چھپائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں شفافیت اور مالی نظم و ضبط پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کمیٹی میں اٹھائے گئے نکات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ملک کے جوہری اور میزائل اثاثوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں خود مختار قوم ہے اور دنیا میں کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری مثالوں سے متعلق ہدایت نامہ جاری کرے۔ اس سے قبل سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے کہا کہ پارلیمنٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ دیگر قوتیں اس کے ساتھ ملامت میں دخل نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ باہر سے کسی کو احکامات کی تکمیل نہ کرے۔ جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان نے کہا کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو عوامی امنگوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ یورپین یونین کی سفیر رینا کاکا نے کہا کہ منتخب ادارے عوام کی طاقت، حکومت اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت یورپی یونین کی بنیادی قدر ہے۔ انہوں نے سینٹ کی گولڈن جوبلی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ سابق سینیٹر ثنا بلوچ نے کہا کہ آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا
کہ پارلیمنٹ کو آئین کی روشنی میں چھوٹے صوبوں کے مسائل کے حل میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سابق سینیٹر زاہد خان نے کہا کہ ملک پارلیمان کی بالادستی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ سینٹ کو مالی اختیارات بھی دیے جانے چاہیے تاکہ یہ مالیات بل بھی منظور کر سکے۔ پاکستان میں اردن کے سفیر ابراہیم یال المدنی نے پاکستان کے ایوان بالا کے 50 سال مکمل ہونے پر پاکستان کے عوام اور قیادت کو مبارکباد دی ہے۔ فلسطین کے سفیر احمد ربی نے مسئلہ فلسطین کی حمایت پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ ایوان بالا نے عراق جنگ، بلوچستان کے امور اور موسمیاتی تبدیلی کے معاملات سمیت متعدد قومی اور غیر ملکی امور پر جرأت مندانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور حزب اختلاف دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے موجودہ عدالتی نظام کا دوبارہ جائزہ لینے اور نظریہ ضرورت کی مکمل ممانعت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ایوان بالا کے لیے مالیاتی اختیارات کا مطالبہ کیا، جبکہ یمن کے سفیر محمد مطر نے کہا کہ پاکستان عالمی اسلام اور عالمی برادری کا ایک اہم ملک ہے۔ سردار محمد شفیق ترین نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایوان بالا کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ماریشس کے سفیر نے کہا کہ ماریشس نے پارلیمنٹ کے ذریعے باہمی طور پر منسلک معاشرہ تشکیل دیا، جبکہ جنوبی افریقہ کے ہائی کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ مرحوم نیلسن منڈیلا نے 2 بار پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افریقی ممالک میں تعینات کو مزید فروغ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کی لک افریقہ پالیسی کو سراہا۔ یہ خبریں آپ پر ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ یونیورسٹی آف لندن کی پرو وائس چانسلر پروفیسر میری اسٹینسن سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت باصلاحیت نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے انہیں لیپ ٹاپس بھی فراہم کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پروفیسر میری اسٹینسن کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات کے دوران میری اسٹینسن نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے یونیورسٹی آف لندن کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان سے اپنی نظر بند بہن کی جلد از جلد رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی خیر و عافیت اور ان کی فوری رہائی کے لیے امریکی حکومت اور واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں۔ فوزیہ صدیقی نے ڈاکٹر عافیہ کی خیر و عافیت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا اور حکومت پاکستان سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کوششیں دگنی کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو حکومت پاکستان کی مکمل معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور فلاح بہبود وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی قاکر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ بلوچستان کے انتظامی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کو خواتین کی مالیاتی شمولیت کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی آدھی آبادی کو پیداوار قوت میں ڈھال سکے۔ آج اسلام آباد میں 20 نیٹ 2023 کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے نیا کاروبار شروع کرنے والے خواتین کو مدد ان کو بااختیار بنانے کی طرف تیز ترین راستہ ہے۔ جو عورت گھر پر کام کر کر کپڑے کو انہانس کرے گی، آئی ٹی سکلز کو انہانس کرے گی، ٹیچنگ کرے گی، بہت ساری سکلز ہیں جو انہانسڈ ہیں، ویلیو ایڈیشن کے ساتھ وہ اس کی کمیونیکیشن، تو دیر از جو خاتون جن کو ابھی ہم نے ریکگنیشن کیا، تو آپ سب کے لیے یہ جو آئی ٹی ہے، آئی ٹی وہ روڈ ہے جس کے اندر سیلر آف این انٹلیکچوئل پروڈکٹ اور ریئل پروڈکٹ کو بائر کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز دنیا میں نہ کبھی ایجاد ہوئی، اور اس سے یہ معاملہ بڑھتا رہے گا۔
صدر مملکت نے کہا کہ خواتین اور خصوصی افراد جیسے کمزور گروہوں کو بااختیار بنانا ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صدر مملکت نے اداروں اور کمپنیوں کی سطح پر صنفی مساوات پر زور دیتے ہوئے انہیں تاکید کی کہ وہ قومی دھارے اور قائدانہ کرداروں میں ان کی نمائندگی یقینی بنائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو ان کی نوکری کے مطابق ہنرمند بنانے کے حوالے سے صلاحیت سازی اور پیشہ ورانہ مشاورت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کی ایک پریزنٹیشن کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ 10 سے 14% پاکستانی آبادی مختلف اقسام کی معذوری کا شکار ہے اور ان افراد کی مالی و سماجی امداد کے لیے حکومت اور نجی شعبے کی طرف سے اجتماعی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد مختلف جسمانی و مالیاتی رکاوٹوں کا شکار ہیں اور انہیں مالی طور پر آزاد بنانے کے لیے مالیاتی خدمات اور روزگار کے وسیع مواقع کے ذریعے سہولیات دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ معاشرے کو چاہیے کہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چینی تجارتی بینک ICBC سے $50 کروڑ کی دوسری قسط کے لیے دستاویزات مکمل ہیں اور یہ قسط اسٹیٹ بینک کو جاری کر دی جائے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ قسط چین کے صنعتی اور تجارتی بینک کی جانب سے $1 ارب 30 کروڑ کے قرضے کی سہولت کا حصہ ہے، جس کو پہلے ہی حالیہ مہینوں میں پاکستان نے بینک کو ادا کر دی تھی۔ قرضوں کی یہ سہولت 3 اقساط میں ملنی ہے، جن میں سے پہلی قسط پہلے ہی وصول ہو چکی ہے۔ پاکستان اور چین نے پاکستان میں محفوظ اور سستے عمودی رہائشی منصوبوں کے ذریعے شہری علاقوں کی کچی آبادیوں کی بہتری کے لیے مفاہمت کی نئی یادداشت پر کام شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں چین کی سرکاری تعمیراتی انجینئرنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر چنگ چن اور وزارت ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وفاقی سیکرٹری افتخار علی شلوانی میں کی ملاقات میں ہوا۔ چنگ چن نے مفاہمت کی یادداشت کی تجدید کی درخواست کی، جس پر ستمبر 2021 میں دستخط کیے گئے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دائرہ کار کے اندر ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے کو شامل کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ پاکستانی وفد نے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے تعمیراتی شعبے میں چینی سرمایہ کاری اور ملک بھر کے کم آمدنی والے شہریوں کے لیے کچی آبادیوں کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ پاکستان میں رہنے والے افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے لیے شروع ہونے والی مہم ڈرائیو میں رواں ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سیفرون کی وزارت کا کہنا ہے کہ دستاویزات کی تجدید اور معلومات کی توسیع کی مہم ڈرائیو کے تحت اب تک 13,15,000 افغان پناہ گزینوں کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ اسی طرح رجسٹر خاندانوں کے 1,41,676 غیر تصدیق شدہ افراد کی تصدیق کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان، افغانستان اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے درمیان طے پائے جانے والے صفر یقین معاہدے کے تحت پاکستان میں رہنے والے افغان پناہ گزینوں کو دیے گئے رجسٹریشن کارڈز کی مدت 30 جون سن 2023 تک مؤثر ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پاکستان اور ویتنام کے درمیان ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت، سیاحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں ویتنام کے سفیر نگوین ٹائن فانگ سے گفتگو میں انہوں نے ویتنام کی معاشی پالیسیوں کو سراہا اور پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ویتنام کے تجربے سے استفادہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں روایتی زرعی طریقے سے زرعی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے کہا کہ سیاسی لیڈروں کو جیل جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں اپنے تحفظات سے تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے آج کوہاٹ میں ایک کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں مطلوب تھے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ اس کا ایٹمی اور میزائل پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے اور یہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم آفس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ایک قومی اثاثہ ہے جسے ریاست کی جانب سے بھرپور تحفظ حاصل ہے۔
یہ بیان سوشل میڈیا اور اخبارات میں شائع ہونے والے حالیہ تمام بیانات، پریس ریلیز، سوالات اور پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے حوالے سے متعدد دعووں کے تناظر میں جاری کیا گیا۔ حکومت نے کہا کہ ملکی ایٹمی اور میزائل پروگرام جس مقصد کے لیے تیار کیا گیا اس کے لیے مکمل خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے ترکیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت بھی کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلامی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کی پائیدار ترقی کی خاطر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے تنظیم کی ایک کمیٹی تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے موریٹانیہ میں OIC کے وزراء خارجہ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک کو پائیدار ترقی کو فروغ دینا چاہیے، جدید علوم اور ڈیجیٹل صلاحیتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ زیادہ تر مسلمان ممالک کو اقتصادی بحران کا سامنا ہے، انہیں اقتصادی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بین الاقوامی مالیاتی ضوابط اور اداروں میں اپنے حق کو منوانے کے لیے ترقی یافتہ ممالک اور بین الاقوامی شراکت داروں کے اشتراک سے ایک واضح حکمت عملی بھی تیار کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ OIC کو دہشت گردی کے خلاف اور اس سے تحفظ کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے OIC ممالک سے درخواست کی کہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول کے لیے تنظیم کے رکن ممالک کردار ادا کریں۔ اسلامو فوبیا کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مسلمان ممالک افرادی اور اجتماعی طور پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست کی کہ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ بنائے، مقدس اسلامی مقامات کے تحفظ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پراپیگنڈے اور تشدد کے خاتمے کے لیے خصوصی LG مقرر کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی کو روکنے کے لیے تنازع کشمیر کے حل کے لیے فوری طور پر مداخلت کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں خبردار کیا کہ قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے حوالے سے لا تعلقی نے خطے میں تباہ کن جنگ کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ ادھر مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف راجوری قصبے میں احتجاجی مارچ نکالا گیا، جس کی قیادت کانگریس کے مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے رہنما قادر رسول وانی نے کر رہے تھے۔ ادھر ضلع اسلام آباد کے علاقے ہلر میں بھارتی پولیس کانسٹیبل نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، جس کے بعد جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 563 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب راہل گاندھی کے بعد کانگریس راجستھان کے صدر سکھجندر سنگھ رندھاوا نے بھی ایک اجتماع سے خطاب کے دوران پلوامہ حملے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی سمندر میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے سب سے بڑی مشترکہ فوجی مشقوں کے ایک دن بعد کیا گیا، جنہیں پیانگ یانگ نے حملے کے ریہرسل قرار دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے ایک ایسے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس پر پابندیاں ہیں۔ امریکہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں 2 دن قبل بحر اسود میں روس کی طرف سے امریکی جاسوسی طیارے کو گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 42 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ روس Su-27 طیارے نے امریکی MQ-9 ڈرون کی پشت سے گزرتے اس پر ایندھن پھینکا ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ روسی طیارے کی طرف سے منگل کو ڈرون پر ایندھن پھینکنے سے وہ سمندر میں جا گرا۔ روس نے تردید کی ہے کہ اس نے دانستہ طور پر امریکی ڈرون کو نہیں گرایا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصی کی حیثیت میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں اسرائیل کو خبردار کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے نائب سربراہ سروان عیسیٰ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر براہ راست مداخلت کی ضرورت ہوئی تو ہم پوری قوت کے ساتھ فلسطینی عوام کا دفاع کریں گے۔ عراق کے شمالی حصے میں ہیلی کاپٹر گرنے سے 7 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 15 اوورز میں 148 رنز بنا لیے ہیں اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔
اس سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلی کیپٹل پریمیئر لیگ میں مارگلا ٹائیگرز اور پنڈی وارڈاؤس میں مشترکہ طور پر فاتح قرار دے دیا گیا ہے۔ دو سر فہرست ویل چیئر ٹیموں کے درمیان فائنل شہر میں شدید بارشوں کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ بینک آف پنجاب کے گروپ ہیڈ اعجاز الرحمان نے، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، اختتامی تقریب میں جیتنے والی ٹیموں میں ٹرافیاں تقسیم کی اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات بھی دیے۔ آسٹریلیا کے اوپنر عثمان خواجہ اور نیوزی لینڈ کے بلے باز ڈیرل مچل نے آئی سی سی میں مردوں کے ٹیسٹ کھلاڑیوں کی کیٹیگری میں اپنی درجہ بندی کو انتہائی بہتر بنا لیا ہے۔ عثمان خواجہ نے، جنہوں نے احمد آباد میں بھارت کے خلاف ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہونے والے چوتھے ٹیسٹ میں 179 رن کا سکور بنا کر درجہ بندی میں 9ویں سے 7ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ یہ ان کے کیریئر کی بہترین 815 پوائنٹس کے حصول کے ساتھ پوزیشن ہے، جبکہ مچلز نے کرائسٹ چرچ میں سری لنکا کے خلاف جیتنے والے میچ میں 102 اور 81 رنز بنا کر پہلی بار 800 پوائنٹس پر پہنچے اور اب وہ آئی سی سی کی درجہ بندی میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ فیفا کے مقرر کردہ نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک نے جیامی انفینٹینیو کو فیفا کی عالمی فٹ بال گورننگ باڈی کی دوسری مدت کے لیے سال 2023 سے 27 تک دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ہارون احمد ملک کی قیادت میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے وفد نے این سی اراکین محمد شاہد نیاز کھوکر اور سعود ہاشمی کے ہمراہ 73ویں اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین این سی ہارون ملک نے ایک بیان میں کہا کہ گیانی انفینٹینیو کا دوبارہ انتخاب فیفا کی موجودہ کامیاب پالیسیوں کے تسلسل اور فٹ بال کی عالمی سطح پر مزید فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس موقع پر این سی کے چیئرمین نے فیفا اور اے ایف سی حکام کو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے آزادانہ شفاف انتخابات کے انعقاد میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ انتخابات فیفا کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں گے۔ پاکستان آرمی نے اسلام آباد میں وابڈا کو شکست دے کر 17ویں قومی ویمن بیس بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل محمد ابرار نے انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان فیڈریشن بیس بال کے صدر نے کہا کہ چیمپئن شپ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے تربیتی کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ کیمپ قومی ٹیم کو اگلے ماہ ہانگ کانگ میں ہونے والے ویمن ایشیا کپ کے لیے تیاری میں مدد دے گا۔ پہلی چیف آف نیول اسٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا 2023 کراچی میں شروع ہو گئی۔ پاکستان سیلنگ فیڈریشن کے صدر ریئر ایڈمرل محمد سلیم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پاکستان نیوی ایکواٹک کلب کراچی میں افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں مختلف حاضر اور ریٹائرڈ افسران، سول شخصیات، منتظمین، سپانسرز، کھلاڑیوں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، بحرین، مصر، ملیشیا، عمان، سنگاپور، سری لنکا اور تھائی لینڈ سمیت مختلف ملکوں کے سیلرز مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور 3 روزہ سپورٹس گالا آج حیدرآباد میں ختم ہو گیا۔ سپورٹس گالا کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی نے کیا۔ سپورٹس گالا میں کھیلوں کے مقابلوں میں طلباء نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، جبکہ کیپٹن فہد خان شہید ٹینس ٹورنامنٹ ہفتے والے دن سے اسلام آباد میں شروع ہوگا، جس میں ملک بھر سے مرد و خواتین کھلاڑی شریک ہوں گے۔ اور اب تجارتی خبریں۔ پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کی قیادت میں وفد امریکہ کے ایک ہفتے کے دورے پر ہیں، جہاں وہ نئی منڈیاں تلاش کرنے کے علاوہ اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کا کہنا ہے کہ پاکستان فرنیچر کونسل اپنے امریکی ہم منصبوں سے نتیجہ خیز کامیاب ملاقاتیں کر رہی ہے اور وہ پاکستان کا دورہ کرنے اور فرنیچر کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے تجارت کے فروغ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، املاک اور کے حقوق، خصوصاً پاکستان کی چاول کی برآمدات اور زرعی شعبے میں درآمدی طریقہ کار کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ آج ہونے والے پاکستان آسٹریلیا مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 9ویں اجلاس کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ آسٹریلوی وفد کے سربراہ شمالی اور جنوبی ایشیا ڈویژن نے اول معاہدہ سیکرٹری گیرے کراؤن نے مشترکہ تجارتی کونسل کے 9ویں اجلاس کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 179 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,684 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 234 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ کل 233 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ٹیلی کارڈ لمیٹڈ کمیٹی کے سب سے زیادہ 14 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 341 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں کا
लेन देन हुआ, जिसमें 186 कंपनियों के कीमतों में इजाफा, 128 में कमी, जबकि 27 कंपनियों की हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। JDW शुगर कंपनी की हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 24 रुपए 76 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान की हिस्से की कीमतों में 180 रुपए की कमी हुई, 180 रुपए की कमी देखी गई। और नेशनल बैंक के ऐलान करदा के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान आज शरह तबादला कुछ इस तरह से रही कि अमरीकी डॉलर 280 रुपए 7 पैसे कीमत खरीद, जबकि कीमत फरोख्त 286 रुपए 33 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग की कीमत खरीद 338 रुपए 12 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 345 रुपए 64 पैसे। यूरो 297 रुपए 30 पैसे कीमत खरीद और 303 रुपए 28 पैसे कीमत फरोख्त। सऊदी रियाल 74 रुपए 47 पैसे कीमत खरीद और जबकि 76 रुपए 30 पैसे इसकी कीमत फरोख्त रही। UAE दरम 76 रुपए 75 पैसे कीमत खरीद और 77 रुपए 95 पैसे कीमत फरोख्त। जापानी यन 2 रुपए 10 पैसे कीमत खरीद और 2 रुपए 15 पैसे कीमत फरोख्त। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,74,478 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,66,304 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें 1,04,951 मीट्रिक टन बरामदी और 61,353 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। रेडियो पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा, और रेडियो खबरनामे में अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए जिनानी पार्क लाहौर में जश्न बहारा फेस्टिवल 2023 जारी है, जिसमें मेले के चारों सूबों के सकाफती मलबूसात और खानों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में शायकीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स, लजीज खाने और दीगर तफरीही सरगर्मियां शामिल हैं। 5 रोज़ा जश्न बहारा आज मीरपुर में शुरू हुआ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मनसूबाबंदी और हाउसिंग के वजीर यासिर सुल्तान ने मेले का इफ्तिताह किया। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का लियाकत मेमोरियल हॉल रावलपिंडी में एक रंगारंग पुतली तमाशे का एहतमाम करेगी। और अब साइंस की दुनिया से खबरें। जी, बरतानिया में साइंसदानों ने पहली मरतबा मक्खी के लावे के दिमाग का मुकम्मल नक्शा तैयार किया है। साइंसदानों के मुताबिक दिमाग में 3016 न्यूरॉन्स के जोड़, जबकि 5,48,000 सिम्पासिस पाए जाते हैं। साइंसदानों ने तजुर्बात के लिए ताकतवर इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हुए लावरा के दिमाग के हजारों टुकड़ों का जायजा लिया। नासा ने आलमी खला स्टेशन के लिए 27वां कार्गो मिशन रवाना कर दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप शुरू के नया फीचर मुतारिफ कराएगा, जिसमें चैट फहरिस्त में फोन नंबर्स को सार्फिन के नामों से बदला जाएगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश इस्लामाबाद में 22 मिलीमीटर, रावलपिंडी में 18 मिलीमीटर, चकवाल में 9, कल्लात में 12, बन्नू में 9, रावलाकोट में 3 और गड़ी दुपट्टा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील। आज दादू, शहीद बेनज़ीराबाद और सकंड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि तुर्बत, सखर, रोड़ी, पटीदन, मिठी और खैरपुर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहा, जबकि मरी में 11, लाहौर में 32, कराची में 32, पेशावर में 26, कोयटा में 22, मुजफ्फराबाद में 21, गिलगित में 26, स्कर्दू में 17 और श्रीनगर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और बलाई सिंध में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने एतमाद जाहिर किया है कि पाकिस्तान सियासी बसीरत और इज्तिमाई जहानत का इस्तेमाल करते हुए तमाम बहरानों से निकल आएगा। ऐवान बाला के मौजूदा और साबका अरकान ने आज सेनेट के खुसूसी यादगारी इजलास से खिताब करते हुए पार्लियामेंट की बालादस्ती पर जोर दिया। और वज़ीर ख़ारजा ने तमाम रुकन ममालिक में पायदार तरक्की के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की गर्ज से इस्लामी ताउन तंजीम की एक कमेटी तश्कील देने पर जोर दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद ऐवान। वीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारती खबरें फहद शहराज, ये साइंस और फन की खबरें मुकद्दस रऊफ और कोऑर्डिनेशन एडिटर फहद शहराज। मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा।
पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ खबरनामे की टीम इरफाना शाहीन,